آج ذرا بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ بہترین چیز جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے، لیکن یہ آج کے زمانے میں مہنگائی کے اس دور میں مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا یہ تاثر ہے کہ مہنگی ایجوکیشن ہی بہترین ایجوکیشن ہے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ مہنگے اسکول میں جاتا ہے جو کہ انگلش میڈیم ہے، تمام تر لوازمات ہیں، بڑا سا گراؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کا مستقبل تابناک ہے۔ لیکن یہ اتنے زیادہ جو ہم نے طبقاتی فرق اپنے ایجوکیشن کے نظام میں ایک طرح سے لاگو کر دیے ہیں یا اس کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں، اینڈ وی آر فردر بائیفیکیٹنگ اٹ۔ یعنی پہلے بات کی جاتی تھی میٹرک اینڈ کیمبرج سسٹم کی، اب کیمبرج کے بعد آ گیا ہے انٹرنیشنل بیکلوریٹ سسٹم اور بہت سارے مختلف اس کے اندر بینڈز اور چیزیں۔ یہ ہمیں کتنا الجھا رہے ہیں، پیرنٹس کے لیے کتنا درد سر بن رہے ہیں، آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج ایک زبردست پینل ہے جو یقیناً ان تمام ہی زاویوں سے واقف ہے۔ بطور پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ پیپل ہو ہیو بین ورکنگ ویری کلوزلی ود دی اکیڈیمیا ان پاکستان۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ڈاکٹر طاہرہ انس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ طاہرہ آپ کی موجودگی کا۔ آپ کے ساتھ ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناصر زیدی صاحب، ہوز دا فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف دا پاکستان ایکیڈیمک کنسورٹیم، مختلف اسکولز اور ٹیچرز اور پیرنٹس کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتے ہیں، ایک برج کا کام کرتے ہیں، تو دونوں کی انسائٹس ان کے پاس موجود ہیں۔ تھینک یو ناصر فار بینگ ہیئر۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، ڈاکٹر عارف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور ایک دفعہ پھر مختلف زندگی کے تجربوں کو یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ناصر گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے، یہ بات ہم نے پچھلے کئی سالوں میں کئی دفعہ ڈسکس کی ہے کہ جس طرح اسکول کی فیس کسی ایک پیٹرن کے بجائے ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، یقیناً اس کے اندر کئی فیکٹرز ہیں، بلڈنگ کے علاوہ آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اب اس کے اوپر کوئی کیپنگ لگائی گئی ہے یا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا ابھی بھی پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن از ٹو ایکسپینسو ان پاکستان؟ جی سمرا، تھینک یو ویری مچ۔ یقیناً اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پرائمریلی اگر ہم کہیں کہ ریاست کی ذمہ داری تھی ایجوکیشن کو ڈسیمنیٹ کرنا، اس کو دینا، تعلیم کو بیسکس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا، بٹ انفارچونیٹلی جب وہ کام نہیں ہو سکا تو ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے وہ ذمہ داری ازیوم کی۔ اچھا، جب بھی پرائیویٹ سیکٹر کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس کے اندر وہ لوگ جو ایز این انٹرپرینور آئے ہیں ود سم تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ ہمیں اس میں پیسے بھی ارن کرنے ہیں اور سوسائٹی کو پے بیک بھی کرنا ہے۔ آپ نے بات کی بھی جہاں تک فی کی، تو اب جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ ہم ڈبل ڈیجٹ انفلیشن میں ہیں، مجھے لگ رہا ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ کا ہے۔ تو سدرا ایز پر جو ہمارے ریگولیٹری جو لاز ہیں ان کے مطابق تو کسی بھی اسکول کی فی 5% سے لے کے اور 8% کے بریکٹ کے درمیان بڑھ سکتی ہے ہر سال ود دی پرائر اپروول آف ڈائریکٹریٹ۔ لیکن اس سال جو نیا ایکیڈیمک سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے فرام دا منتھ آف اگست 2023 انشاءاللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 5 اور 8% کے درمیان میں گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ورلڈ بینک کی فگرز دیکھیں یا ایون اس وقت تو حکومت پاکستان خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جو پاکستان میں انفلیشن ہے وہ کچھ سیکٹرز کے اندر تو مور دین 40% ہے، اور اگر آپ ایک جنرل ایک مین میڈین موڈ بھی نکال لیں تو وہ مور دین 22% جو ہے وہ ہر کموڈٹی کے اوپر ہٹ ہو رہا ہے۔ تو اگین پیرنٹس کو مینٹلی طور پہ اس چیز کے لیے ریڈی ہونا ہوگا کہ اسکولز پرائیویٹ سیکٹر کی اگر آپ بات کریں، کالجز، یونیورسٹیز، تو جہاں تک اکوموڈیٹ ہو سکا مجھے لگتا ہے وہ ضرور کریں گے، بٹ اگین 5 اور 8% کے بریکٹ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ فیس سال انکریز ہو سکے۔ اچھا، بیئرلی میکنگ اینڈز میٹ، دائرہ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ 5 سے 8% اگر ہم ٹیوشن فیس کی بھی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ، یعنی اکثر پیرنٹس اب جھنجھلا کر اس کو لوازمات کہتے ہیں، حالانکہ کو کریکولر ہم جانتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، بٹ اٹ ہیز اے کاسٹ۔ یعنی بچہ اگر گیمز کھیل رہا ہے تو اس کو اکوپمنٹ چاہیے، ہو سکتا ہے اس کو لانا لے جانا، اس کی آمد و رفت کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ریہرسلس کے لیے یا پریکٹس کے لیے ہو سکتا ہے اس کو کسی اور گراؤنڈ جانا ہے۔ یہ سب چیزیں اب پیرنٹس اور بچوں کی دسترس سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، تو کیا ہوگا فیوچر آف ایجوکیشن ان پاکستان؟ دیکھیے، فیوچر آف ایجوکیشن جو ہے پاکستان میں آپ کو کمپیریٹیولی اب جس طرح سے آپ نے اسکولس کی بات کی، اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک شخص ہے کہ بہت محنت سے وہ ایک بچے کو ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے جو ایکسپینسو بھی ہے، اس کے بعد اس کے پاس یہ چیلنج بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ اس کو روٹین کی ایکٹیویٹیز وہ کیسے کوپ اپ کرے۔ لیٹس اگر آپ کے گھر میں 2 یا 3 بچے ہیں تو ان کو سیم اسکول میں بھیجنا جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہیں، پھر وہاں تک ان کو اکوموڈیٹ کرنا، لانا لے جانا جو ہے وہ ایک اگین پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھتی ہیں،
پھر اسی طرح سے ڈیلی بیسس کے اوپر اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں بچوں کی انوالومنٹ، پھر اس کے لیے ڈفرینٹ آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایسیسریز چاہیے جو بچہ گھر سے لے کر آ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل اس لیے ہو گیا کیونکہ جب ہم ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ملٹی پلائی ہو رہے ہیں لیکن سیلریز اس طرح سے ملٹی پلائی نہیں ہو رہی، پروفٹس اس طرح سے ملٹی پلائی نہیں ہو رہے. اینڈ دین کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تک بھی شاید محدود ہو گئی ہے. اگر ہم کلاس روم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس نظر نہیں آتا. لیکن اگین یہ ایک چیز اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا کہ اگر آپ اپنے بچے کو یہ پرووائڈ نہیں کرتے تو وہ نارمل کنسیڈر نہیں ہوتا. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ نظر آتی ہے کہ مڈل کلاس ہمیشہ آپ کی ایک ایکسپائرنگ کلاس سمجھی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو پروفیشنلز بنانا چاہتی ہے، جو ان کا لائف سٹائل ابھی ہے اس سے زیادہ کی خواہش کرتی ہے. ڈاکٹر عارف، ایک ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہم یہ کہانیاں اکثر سنتے تھے کہ بھئی گھر میں بہت زیادہ چیزیں اور آسائشیں اور ریسورسز نہیں تھے لیکن پیرنٹس نے تمام تر قربانیاں دے کر بچے کو مہنگے اسکول میں، اچھے بہتر اسکول میں تعلیم دی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا کہیں نہ کہیں اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ بیکاز چلیں وہ پڑھائی تو کر لیتا ہے لیکن وہ جو باقی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے کلاس میٹس کی طرح وہ اس طرح کوپ اپ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو بچے کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک احساس کمتری ہوتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طاہرہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم بچے کو ایک مہنگی لوکیلٹی کے اسکول میں بھیجتے ہیں جو ہم خود اس لائف سٹائل کو میچ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمیں کہیں کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بچے کا مستقبل بہت برائٹ ہو جائے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ کسی لیول پہ زیادتی ہے بیکاز وہ اپنی لائف سٹائل کو اپنے کلاس میٹ کی لائف سٹائل کے ساتھ میچ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو کہ میچ نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی نہیں کر پاتے تھے کہ بہت سے اسکولز ایسے ہیں جن کی آفٹر پارٹیز میں آئی پیڈس تک ایکسچینج ہوتے ہیں ایز اے گفٹ، رائٹ، جہاں پر یہ چیز کمپٹیشن ہوتی ہے کہ کون سا بچہ کتنی بڑی گاڑی میں آ رہا ہے. اس میں ایک مڈل کلاس آدمی اپنی پوری زندگی کے ایفرٹس لگا کے، پورے خواب لگا کے اور پوری سیونگز لگا کے اس بچے کو اس اسکول میں تو کروا دیتا ہے لیکن 100% آپ وہ لائف سٹائل میٹ نہیں کر پاتے ان موسٹ آف دا کیسز. دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا پہلے کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی سیلف اسٹیم اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ کمپیریزن میں تھوڑا لیٹ پڑھتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب بچہ فوراً سے گھر آ کے یہ کہتے کہ جی اس کے ابا یہ دلا سکتے ہیں تو میرے ابا کیوں نہیں دلا سکتے. پھر میرے ابا برے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دکھ رہا، جو نہیں کر پاتے بچہ اس کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے اور ہائی لائٹ کرتا ہے. سیکنڈلی جب بھی ہم بچے کے لیے اسکول چوز کریں، انفارچونیٹلی ابھی اگر آپ پیرنٹ سے بات کریں، میں خود بھی پیرنٹ ہوں، تو وہ ایجوکیشن کو بہت بعد میں کنسیڈر کرتے ہیں. آج کل کے دور میں کون سے اسکول مشہور چل رہے ہیں، ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، کون سے زیادہ ایکسپینسو چل رہے ہیں، تو یہ اسٹیٹس سمبل زیادہ ہو گیا ہے. ایجوکیشنل کنسرن اب بہت پیچھے رہ گیا ہے. میں نے جیسے کہا نا، اگر آپ کلاس روم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو مور اور لیس سارے اسکول ایک ہی طرح کے ہیں. جو ڈفرینسز آتے ہیں وہ کلاس کا آتا ہے. سو اگر آپ کا بچہ مڈل کلاس ہے اور آپ اس کو ایسی کلاس میں بٹھا رہے ہیں جس سے وہ بلانگ نہیں کرتا تو اس کا سینس آف بلانگنگنیس بڑا ہرٹ ہوگا نا، اور الٹیمیٹلی اس کے اندر احساس کمتری یا سیلف اسٹیم ایشوز آپ کو دیکھنے میں آئیں گے. ناصر، اس کو اگر اور مزید انپیک کریں، یعنی مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹس ہوگی کہ سارے اسکول ایک جیسے ہیں. آئی تھنک اسکول مور دین دا برک اینڈ مورٹر بلڈنگ وہ بنتا ہے ٹیچر سے، وہی اسی نے کلاس روم کا ماحول ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹیچرس کی کوالٹی اور ان کی ایکسپرٹیز اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو واقعی بہت زیادہ فرق ہے. میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ نیگلیکٹڈ سیکٹر ہمارے یہاں رہا ہے بوتھ ان دی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر، وہ ہے ٹیچرس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اس میں یہ ڈبل تھرانگ جو ہے وہ مسئلہ ہے اس طرح سے کہ ایک تو گورنمنٹ کے اینڈ سے یا پرائیویٹ اداروں کے اینڈ سے کوئی اسٹینڈرڈائز باڈی موجود نہیں ہے جو ٹیچرس کو سرٹیفائی کرے. یعنی آپ بچوں کے مستقبل سے خدا نخواستہ کھیل رہے ہیں اف یو آر ناٹ اے گڈ ٹیچر. ایک وکیل کو اگر لائسنس کی ضرورت ہے، بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ جو سندھ کے ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم ٹیچرس کو بھی جو ہے وہ اب لائسنس دیں گے. ان کی کیٹیگریز ڈیفائن کریں گے کہ کون سا ٹیچر جو ہے پرائمری لیول پہ پڑھا سکتا ہے اور کن کو ہم سیکنڈری یا ہائر ایجوکیشن میں الاؤ کریں گے. تو جب تک آپ کی ریاست سیریس نہیں ہوگی ایجوکیشن کے افیئر میں، ہم ریزلٹس نہیں اس کے ییلڈ کر پائیں گے. اور ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس جس وقت اپنے بچوں کو ڈفرینٹ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے بھی جو سوشو اکنامک ڈائنامکس ہیں جو پیرنٹس کے اپنے ہیں اس کو آپ مد نظر رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی افورڈیبلٹی ہے 5,000 روپے والی ماہانہ فیس کے اسکول میں داخل کروانے کی تو آپ 7,000 والے میں یا 8,000 میں بالکل داخل نہ کروائیں. وقتی طور پہ آپ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، منتھلی آپ پریشان ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جس کی مس طاہرہ نے بھی نشاندہی کی وہ یہ ہے کہ جب بچہ دیگر بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیزیں یوز کرے، لائک فیس تو سب دے رہے ہیں لیکن جو الائڈ ایکسپینسز ہیں وہ آپ اس کے نہیں میچ کر پاتے. اچھا، اس میں ایک بڑا مسئلہ کہ آپ کے اسکول کی لوکیشن کیا ہے. دیکھیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ
طبقاتی فرق ہو. کراچی کے ہی اگر ہم ریفرنس لے لیتے ہیں تو ہمارے یہاں اکثر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پل کے اس پار یا پل کے اس پار. اب آپ کا گھر اگر ایک کنارے پر ہے اور آپ کو کم از کم 30 یا 40 منٹ کی ڈرائیو کر کے بچے کو جانا ہے, یہ کتنا بڑا کلچرل شفٹ ہے, یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے جب تک آپ کا بچہ اسکول میں چلا نہیں جاتا. طاہرہ اس پہ کیا کہیں گے, جو کلچرل ڈفرینسز ہیں نیبرہڈز طبقوں کے اور اپنے اپنے محلوں کے, جس طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, یہ پہناوے سے لے کر آپ کیا کھاتے ہیں, ہر چیز پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ سے, جب کوئی پوچھتا بھی کہ آپ کا بچہ کسی اسکول جاتا ہے, اگر آپ اس کو کہیں جوہر کی برانچ میں جاتا ہے, ناظم آباد کی برانچ میں جاتا ہے, تو وہ آپ کو تھوڑا سا عجیب سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو بتائیں کلفٹن ڈیفینس کی کسی بھی اسکول کی برانچ میں جاتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر, یا آپ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں. یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ہمارے اندر زیادہ ہیں, رائٹ. ایجوکیشن کا تو فرق ہے, لیکن جو ہمارے اندر زیادہ ہے. لوکیشن کی جب آپ بات کریے کہ چھوٹے بچے کے لیے اسپیشلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اسکول 15 سے 20 منٹ کے قریب ہو, رائٹ. کنسیڈرنگ ایوری تھنگ, ایک تو یہ کہ وہ آسانی سے آ سکے, اگر اللہ نہ کرے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, تو آپ بھی بآسانی وہاں پہنچ سکے. ہم 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے دور بچے کو کرواتے ہیں, سو اگر وہ اسکول میں بیمار بھی ہوتا ہے تو آپ دوبارہ اتنا کمیوٹ کر کے جاتے ہیں. بچے آنے جانے میں جو نڈھال ہوتے ہیں وہ ایک الگ ان کا ہوتا ہے. پھر دین اگین وہ یہ بات ہے کہ اچھا اسکول میں اس کا الگ نشانہ بنتا ہے کہ تم تو ناظم آباد سے آتے ہو, یا تم جوہر سے آتے ہو, یا تم فلاں کالونی سے آتے ہو. تو وہ جو کمپٹیشن ہے وہ یہ نیور اینڈنگ, رائٹ. جس طرح اگر آپ بڑی یونیورسٹیز کی ہی بات کریں, وہاں پہ پوائنٹس کراچی کے ہر علاقے میں جاتی ہیں, لیکن آپ کو یہ طبقاتی فرق اور ایک دوسرے میں چھیڑ چھاڑ اور ایک طرح سے بلینگ کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ وہاں پہ نظر آتی ہیں. ناصر مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان میں نے دیکھا کہ اس بات پہ کافی بحث ہو رہی تھی کہ اسکولوں کا ماحول کیا ہے. پہلے ہم جن کو مہنگا اسکول, انگلش میڈیم اسکول سمجھتے تھے, آج ایک اور ٹرف وار جو نظر آ رہی ہے وہ ہے کلچرل اسپیکٹ کے حوالے سے, زندگی کو, دین کو, ریلیجن کو لے کر جو آپ کے ویوز ہیں. آپ کے خیال میں ہمارے اسکولز کتنے انکلوسیو ہیں, کتنے ماڈریٹ ہیں, یا ان میں بھی آپ کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ سختی کا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ مختلف ٹاپکس ہیں جو اس سال میں نے بھی دیکھا, اس پہ اسکول گائیڈ کا جو گروپ ہے کراچی اسکول گائیڈ, اس کے اوپر بھی زیر بحث آئے. اس میں ایک ٹاپک تو یہ بھی تھا کہ ایگزامز جو ہے وہ عید کے آس پاس ہو رہے ہیں, بچے جو ہے وہ روزہ رکھنے کو جو نہیں تیار ہو رہے, ان سے اثر پڑ رہا ہے ان بچوں پر جو رمضان کی باقاعدہ طور پہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو ایگزامز والا ٹاپک تھا, آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ایڈ اے بٹ. اچھا, وی آر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو دیٹ. ناصر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے, واپس آتے ہیں جی. ایگزامس پہ بھی بات کرتے ہیں. اسکول کی صبح کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں ہونے والی دعا سے لے کر, کئی اسکولز میں آپ پہلے ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی تھی کہ صبح اسمبلی ہوگی جس میں دعا ہوگی, کوئی دن کی بات ہوگی, پھر اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا جائے گا. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے کئی اسکولز میں صبح قومی ترانہ پڑھنے کی یہ روایت ختم کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اسمبلی کو ختم کر دیا گیا ہے. کچھ اسکولز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یونیفارم یا آپ کو ایک جیسا دکھنے والی وردی جو کہ آپ کے ڈسپلن کا, آپ کے اسٹرکچر کا بڑا اہم حصہ ہوتی ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر بات یہ بھی کی جا رہی ہے, جیسے ناصر نے اشارہ دیا, کہ کچھ اسکولز یہ بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا بچوں کے اوپر ایگزام کا پریشر ہونا چاہیے اور ان کو ایگزامز دینے بھی چاہیے یا نہیں, یا یہ کلاس 8 کے بعد کی کہانی ہونی چاہیے. اس نے ایک نئی طرح کی سوسائٹی کو جنم دے رہا ہے, کیونکہ بچوں کو ایگزام سے انزائٹی ہونے لگی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کاؤنسلرز کے پاس جا رہے ہیں کہ جب 8ویں جماعت کا ایگزام آتا ہے, کیونکہ پہلے کوئی اس طرح کی پریکٹس نہیں ہوتی, تو ان کو بہت زیادہ اضطراب محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اسکول 90s میں گئے ہیں, تو میں اکثر کہتی ہوں پچھلی صدی کی جو ہماری ایجوکیشن سسٹم تھی اس میں کافی چیزیں اسٹرکٹ بھی تھیں اور اسٹینڈرڈائز بھی تھیں. ہمیں پتہ ہے کہ 2-3 ہی برانڈز ہوتے تھے. اگر آپ اسکول میں اپنے تھرمس لے کے جاتے تھے, وہ گھومتے بھی اس لیے تھے کیونکہ وہ کئی بچوں کے پاس ویسے ہی ایک تھرمس ہوتا تھا. آپ صرف بلیک شوز یا وائٹ شوز پہن سکتے تھے, اس پہ کوئی رنگین چیز نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے بینڈ لگانا ہے اگر, اس پہ بھی اسٹرکٹنس ہوتی تھی کہ صرف کالا, سفید یا بلو کلر کا ہم بینڈ لگا سکتے تھے. جی, بال کھلے نہیں ہوتے تھے. اسمبلی ہوتی تھی, اس میں باقاعدہ ناخن چیک ہوتے تھے. آپ کی لائن, آپ کی قطار سیدھی ہونی چاہیے. پریئر سے یا سورہ فاتحہ سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ لب پہ آتی ہے دعا, جو کہ علامہ اقبال کا ایک مشہور کلام ہے, یا تو وہ پڑھا جاتا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا. یہ اسمبلیز آپ کو حیرت ہوگی, پاکستان کے کئی اسکولز میں اب نہیں ہوتی ہے. زیرو پیریڈ کے نام سے آپ کا پہلا دن شروع ہوتا ہے, جس میں آپ کھیل کود سے لے کر گانے بجانے اور مختلف پینٹنگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وچ آئی ڈونٹ مائنڈ, دیٹ شوڈ بی اے نارمل اسٹارٹ. آپ کی مرضی ہے, اس میں کسی بھی طرح میں گانے کو, میوزک کو برا نہیں کہہ رہی, لیکن دیٹ اسٹرکچر جس میں آپ یونیفارمٹی لاتے ہیں, یہ کھیل تماشے کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی ہے, لیکن اسٹرکچر اور ڈسپلن میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ ٹریڈیشنلی آپ کو اسکول ہی سکھا سکتا ہے. ناصر, کیا وجہ ہے کہ قومی ترانہ
اب اسمبلیز نہیں ہوتی اور قومی ترانہ نہیں ہوتا، یعنی جن اسکولز نے یہ فیصلہ لیا ان کی کیا تھنکنگ ہے؟ دیکھیں آج کل نا ڈائیورسٹی کے نام کے اوپر بہت سارے انڈیویجولز، بہت سارے ادارے نا وہ تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں کہ ہم ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم گلوبل نارمس کو ازیوم کرنا چاہتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ڈائیورسٹی بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ٹریڈیشن، یور کلچر، کیونکہ آپ کی نیشنلٹی اس کو تھوڑی آپ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی رب پہ آتی ہے دعا یا صبح کلام پاک سے آغاز کرنا. ان کانٹریری اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اسکولز ایسے ہیں وہ صبح 0 پیریڈ کے نام پر بچوں کو آپ نے میوزک پلے کیا اور ڈفرینٹ آپ نے ایکسرسائز میں ان کو انگیج کر دیا. تو پھر آپ کی جو بیسکس ہیں اپنی جس کو ہمیں چیریش کرنا چاہیے وہ کہاں چلی گئی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایون آر اسکول آف کورس وی ور آل انکلوسیو، ہمیں کئی نان مسلمس بھی ہمارے اسکول میں تھے، تو ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا. تو پیپل ہو آر ناٹ، یعنی آپ صرف آبزرو بھی کریں، یعنی آپ ڈیوائن جو بھی آپ جس کو بھی سپر پاور مانتے ہیں آل مائٹی ہوتا ہے، یو جسٹ اسٹارٹنگ ود a spiritual note which I feel is absolutely okay and inclusive. مگر ہو سکتا ہے میری رائے سے لوگ اختلاف کرتے ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکرم قریشی احمدآباد سے. اکرم قریشی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آپ کو رمضان اور روزے دونوں مبارک ہوں. بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بلیٹڈ عید مبارک. اکرم صاحب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کی بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے. بہت سارے اسکولوں میں اب قومی ترانہ صبح اسمبلی میں نہیں پڑھا جاتا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سیدرا اقبال صاحب، ہم اپنی قوم کو اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے کبھی ہم اس دل سے نہیں نکل سکیں گے. ہم اپنی شناخت خود ختم کر رہے ہیں. ہم اپنی دیکھیں ہمارا ایک کلچر، ہم مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا معاملات، ہماری تعلیم مغرب سے منسلک نہیں ہے، ہم ان سے منسلک نہیں ہیں. دیکھیں آپ یہاں اپنا پروگرام کرتے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کے پاس اسلام کی وہ تمام بنیادی اصول موجود ہیں. آپ پردہ بھی کرتی ہیں، لباس بھی ایسا پہنتے ہیں جس سے آپ بیٹھ سکیں، آپ کے گھر والے آپ کو خود بھی کریں. تو ہم نے اپنے آپ کو خود ختم کر دیا، ہم ساتھ ایک کمتری کا شکار ہو چکے ہیں. بالکل صحیح، اور یہ مزید ہماری تنزلی کا باعث بنے گا. بہت شکریہ جی اکرم قریشی صاحب، اٹ اے ویری ویلڈ پوائنٹ. طاہرہ یہ جو ہماری ایک سینس آف بلونگنگ ہوتی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، یہ ایلیمنٹس اگر نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے ایک پوری ڈبیٹ ہے کہ آر وی پاکستانیز اور آر وی گلوبل سٹیزنس. آپ دیکھیں کئی اسکولوں میں ہیلووین منائی جا رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے کلچر میں، اور ہم بیسکلی ایک تو کلچر اور ریلیجن الگ چیز ہے. تو ٹھیک ہے اگر بہت سارے اسکولز میں اسپیسیفکلی اگر آپ ریلیجن نہیں فالو کریں تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب آپ باہر کی کلچر یا ڈفرینٹ کلچر کو، ابھی بھی ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑے صغیر سے آئی ہیں، ہم انہیں سے نہیں نکل سکے. اب اگر آپ باہر سے لا کے چیزیں ان کو انسٹل کریں گے اور اپنے کلچر کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو یو جسٹ ریئلائز کہ آپ کا کلچر کیسے آگے بڑھے گا. رائٹ، وہ ایک لیگیسی ہوتی ہے نا، آپ اس کو کس طرح سے اپنی جنریشنس کے اندر ٹرانسفر کریں گے. اسکولس کی جہاں تک ہم بات کریں دیکھیں درس کا ہے نا، تو اس کا ایک پراپر انوائرمنٹ ہوتا ہے. کووڈ کے ٹائم میں ہم نے جو ایک چیز سیکھی وہ یہ بھی تھی کہ ڈسپلن بچوں میں اسکول جانے سے آتا ہے. رائٹ، سو کووڈ میں بچے جب اسکول نہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ان میں بہت زیادہ اسٹریس اور انزائٹی بھی رپورٹ ہوئی. سو ایک پراپر لائف اسٹائل، آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے چیزیں سیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، ایک روٹین ہے جس کو آپ کیری کرتے ہیں. اگر آپ اس کو اسی طرح سے لے کر نہیں چلیں گے تو اس کا ہیومن مائنڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی افیکٹ آتا ہے. اچھا ہیلووین جو ہے، ہاں جی، اگین ہیلووین جو ہے وہ ہمارا ایونٹ نہیں ہے. اچھا بچوں کو اس کا ایسنس بھی نہیں پتا. آپ صرف ہیلووین کی بات کریں، ہمارے اسکول میں ویلنٹائن بھی منایا جا رہا ہے، رائٹ، کہ پاکستان کے اندر کراچی میں بھی ہو رہا ہے. سو بچے کو نہ اس کی ایسنس پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ منانا کیوں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں نہیں منانا. سو آپ کو بڑی کنفیوز سی جنریشن اب نظر آتی ہے. ابھی جو نئے بچے آتے ہیں بڑے کنفیوز سے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ہیلووین بھی منا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو کول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے، ریزنز پتہ ہونے چاہیے، وہ منانے بھی چاہیے. لیکن اگر آپ میل نہیں کھا رہا آپ کا گھر کا ماحول یا آپ کا سوسائٹل ماحول اس سے، تو آپ ایک عجیب کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. ناصر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے ابھی حال ہی میں ہونے والے عید کے چوتھے دن جو کیمبرج کے پیپرز تھے، اس پہ جیسے ہم نے کہا نا، ہم کنوینئنس کی نیشن بنتے جا رہے ہیں. وہاں پہ
پہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم پاکستانی, عید کے چوتھے دن پیپر کیسے ہو سکتا ہے, لیکن باقی چیزوں میں وی وانٹ ٹو بی گلوبل سٹیزنس. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بہت آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ بھی ہم نے گلوبل سٹیزن بننا ہے اور اس چیز کے ہم ایمبیسڈر بن گئے ہیں, ہر جگہ پہ اس کا ذکر ہوتا ہے, تو عید کے 3rd ڈے ایگزام ہو یا 4th ڈے ہو, 1 سال پہلے کیمبرج آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنا پورا اسکیجول. کبھی کبھی تو وہ 2 سال پہلے والا فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ پیپر کس دن ہوگا, ایگزامینیشن سینٹر کیا ہوگا آپ کا, سب کچھ آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو جواز بنانا کہ عید کے 4th ڈے کیوں پیپر ہوا, میرا خیال ہے پیرنٹس کو بھی, اور اگر کوئی اساتذہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو اگر ہم کہہ رہے ہیں گلوبل سٹیزن بنانا ہے تو کمپیشن کے ساتھ ساتھ ان میں ایمپیتھی ڈیولپ کرنا, اور سب سے بڑی چیز جس کو میں ریٹ کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو اکوموڈیٹنگ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ماحول میں جا کے ایڈجسٹ کریں. تو اس چیز کو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس وقت یہ ہو رہی ہے, جب سے ہم جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن اب ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں لوگ سراپا احتجاج اس بات پہ ہیں کہ پورے ملک میں الیکشنز ایک ساتھ ہونے چاہیے, پیس میل پولز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم نے پیس میل ایجوکیشن کو ایکسیپٹیبل بنا لیا ہے. جس صوبے کا جس دن دل چاہتا ہے وہ پبلک ہالیڈے اناؤنس کر دیتا ہے. چھٹیوں کا کوئی ایک آپ کو ایک نیشنل لیول پہ ایک ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی ہے, کوئی اس کی آرگنائزیشن ہے, کوئی کیلنڈر ہے جس کا جب دل چاہ رہا ہے وہ چھٹی کر رہا ہے. کوئی موسم کا بہانہ کر کے کر رہا ہے, کوئی اسموگ کے لیے کر رہا ہے, کسی کا کوئی بزرگ ہے ان کے عرس کے اوپر چھٹی ہو رہی ہے. کہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی آزادی کے 75 سال بعد 6ٹھی جماعت کی جو ہمارا سلیبس ہے, نصاب ہے, اس میں آئین پاکستان کے حوالے سے ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے طلباء کو اس کا ادراک ہو. میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے, خاص طور پہ اگر ہم جمہوری اقدار اور آئین کے حوالے سے لوگوں کی آگہی کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اور ہمارے فرائض بطور شہری کیا ہیں اور ریاست کی طرف ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیکاز ایجوکیشن از اے پروونشل سبجیکٹس, ہمارے طبقاتی اور صوبائی معاملات بہت الگ الگ طریقے سے ڈیل کیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید بورڈز کا جو طریقہ ہے, جو ہمارے خاص طور پہ لوکل بورڈز کی اگر بات کی جائے, اس میں بہت فرق ہے. سندھ ہمیشہ سے اس بات پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بات کرتے آئے ہیں کہ بھئی ہمیں سندھی زبان کا ایک ایڈیشنل سبجیکٹ لینا پڑتا ہے جو کہ ملک کے باقی صوبوں میں نہیں ہے, وچ آئی تھنک از پرسنلی آئی تھنک از این ایڈوانٹیج. جو زبانیں آپ جتنی سیکھیں وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. لیکن کیا اس طرح کے جو فرق ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا کہیں گی اس پہ طاہرہ؟ جب ہم سلیبس کی بات کریں, آپ نے کہا کہ آئین کا ایک چیپٹر آئے گا. دیکھیں اس سے ہوتا یہ کہ ہم نے بھی, اگر آپ اپنے بھی ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں, تو جتنی چھوٹی چھوٹی صورت تھی, آیات تھیں, غسل خانے میں جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, نئے کپڑے پہننے کی دعا, یہ آپ نے اسکول دور میں یاد کی ہوتی ہے. اسی طرح بہت سے واقعات قصص الانبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ اسکول دور میں یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ سن سن کے آپ کے اندر اتنے زیادہ بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ جو تربیت والا کانسیپٹ ہے وہ اسکول سے باہر نہیں کرنا پڑتا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. سو اگر آپ سبجیکٹس کی بات کریں, لینگویج کی بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنی چاہیے. میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز عجیب سی ایک بحث میں پڑ گئے ہیں کہ جی ہمارا جو سلیبس ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے, اسکل بیسڈ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہم نے تعلیم کا واحد مقصد یہ بنا لیا ہے کہ آپ اس سے کیا ارن کر سکیں گے. ہمارے اپنے ذہن کا ارتقاء, دنیا کو سمجھنا, آگہی, تھوڑا سا تحمل اور ریفلیکشن آنا, یہ سب ہماری پرائیورٹیز ہے ہی نہیں. اور بات بھی وہ کر رہا ہے جو کوئی سائنسدان نہیں ہے, جو کوئی ایکیڈیمک نہیں ہے, جو کوئی ریسرچر نہیں ہے, بلکہ بس وہ ایک اپنا اوپینین ہے جس کو مسلط کیا جا رہا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. انفارچونیٹلی وہی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں جس کے اندر کہنے والے کا نہ پتا ہو کہ اس کے اوپر کمانڈ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو گفتگو آپ نے بھی کی, سب سے بڑا المیہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریٹی نہیں ہے. نیشنل کریکولم مجھے معلوم ہے شاید پرسنلی صدر آپ اس کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں, میں آپ کو فالو کرتا ہوں, بٹ اگر آپ کا کوئی نیشنل کریکولم یا ایک الائنڈ فریم ورک نہیں ہوگا ایجوکیشن کا پورے ملک میں, تو یہی پرابلم آئے گی کہ اگر آج ڈیڈی کا ٹرانسفر لاہور سے پشاور ہو گیا تو وہاں جا کے آپ کو پورا اپنا پرمیشنز, ایکویلنسیز دوبارہ بنوانی ہوں گی, اور بچہ آپ کا وہاں جا کے اکوموڈیٹ نہیں کر پاتا. تو جب تک آپ اپنی چیزوں کو نیشنل لیول کے اوپر انٹیگریٹ نہیں کریں گے ایجوکیشن کو, تو اس سے دوسرا جو مسئلہ آتا ہے بہت بڑا, جو اس سے کہیں گنا بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں زیادہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا سندھی, پنجابی, پختون, یہ سب کیوں ہیں؟ انگلش میڈیم, اردو میڈیم, اور جس کو آپ نے کہا طبقاتی نظام, یہ سارے اسی کے ہی آپ سمجھیں کہ اس سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک نیشنل فریم ورک ایسا ہو ایجوکیشن کا کہ جو کم از کم اسکول لیول تک آپ فلورنگز لگا دیں.
کہ جہاں پہ ہماری یونیفارمٹی ہو. بالکل. مجھے یہ بتائیں ناصر، یہ جو ایک تنقید آتی ہے ہمارے بڑے سکولز کے اوپر، انگلش میڈیم سکولز کے اوپر، کہ یہ جی کوئی فورن ایجنڈا بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، ان کو ایسی باتیں سکھا رہے ہیں جو ہمارے مذہب سے، ہماری روایتوں سے اختلاف ہے جن کا، اور یہ کسی غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کا کیا سٹیک ہے اور یہ کس طرح ہم اس مسئلے کو ریزولو کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ صوبے آزاد ہوئے، اس کے بعد صوبوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کیا کہ آپ لائسنس لیں اور اسکول کھولیں. مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم یہ آئی کہ وہ لوگ جو پرائمریلی خود ایجوکیشنس نہیں ہیں، وہ ایز اے بزنس مین یا ایز این انٹرپرینور آئے، تو ان کو نہیں معلوم کہ اکیڈیمیا کیا ہوتا ہے اور کس چیز، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور نہیں کرنا. تو ان لوگوں نے گلوبل چیزوں کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اپنے امپلیمنٹ کر دیا. اچھا، اب خاص طور پہ وہ علاقے جن کو پوش علاقے کہتے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کو کافی زیادہ فینسی ٹریٹ کر کے اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک جنرل بات کریں، اپنے نیشنل انٹیگریٹی کی بات کریں، یا ایک یونانیمس نوٹ کے اوپر آنے کی بات کریں، تو یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ایسا کام ہے جو غلط کر رہے ہیں. لیکن میں ایز این ایجوکیشنسٹ یا بینگ پارٹ آف مینی آف دی کمیٹیز جو گورنمنٹ سے بھی روابط رہتے ہیں، کوئی فورن ایجنڈا بہرحال نہیں ہے اس کے اندر، کوئی فورن اسٹیک ہولڈر آن بورڈ نہیں ہے. یہ سب ہماری اپنی چوائس کے اوپر ہے. ہم کوئی بھی اسکول آزاد ہے اپنے لیے کریکولم کو اڈاپٹ کرنے کا یا اڈیپٹ کرنے کا، اپنے مطابق چینج کرتے ہوئے، اور اس کو اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کرنے کا. پیرنٹس کی یہاں پہ رسپانسبلٹی یہ ضرور بنتی ہے کہ اگر وہ دیکھیں کوئی ایسے ٹاپکس ہیں جو ٹیبوز ہیں، یا جو ان کو لگتا ہے کہ ایک سرٹین ایج گروپ کے اندر بچے کو نہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تو آپ اپنے اسکول کو بھی کمپلین کریں اور ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے بھی رابطہ کریں. ان رائٹس کو پیرنٹس نہیں اپنے ازیوم کرتے، ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے. آپ کے پاس یہ رائٹس موجود ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں آیا؟ آفٹر اے لانگ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. آف کورس. جی بتائیے. دیکھیں، ایجوکیشن کے بارے میں پہلے تو آپ کے معزز مہمانوں کو سلام ہو. مسئلہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی نا، تو آپ کے پاس کوئی منزل نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اصل جو میری جو سمجھ میں آتی ہے، ہم پرائیویٹ اسکولوں کو یقیناً بلیم بھی کرتے ہیں، ہیوی فیسز ہوتی ہیں، بہت ساری چیز ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں جو ایجوکیشن کا مین سورس ہوتا ہے، جو عام لوگ لیے ہوتا ہے، وہ پبلک یعنی گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، جو کہ یہاں تباہ و برباد ہوتی ہیں. اب جب ظاہری بات ہے، جب آپ کے پاس لوکل ایجوکیشن گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتی تو پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے، اس سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. جو ہم نے انڈیا میں آپ دیکھیں نا، آپ کیرلا سے لے کے بامبے تک ایک ہی نظام تعلیم ہے موسٹلی. اب اگر آپ یونیفائڈ کرتے نہیں ہیں تو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ایجوکیشن کی، گلیمرائز ہو جاتی ہے ایجوکیشن. ظاہری بات ہے، اب جب تک ہم اس میں بیٹھ کے یہ نہیں طے کریں گے ہمیں کس قسم کی ایجوکیشن چاہیے، اور دنیا سے لنک اپ کر کے، جب انہوں نے ایک بات کی نا کہ اگر آپ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں جو قابل اعتراض ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کیریکولم ایک صحیح طریقے سے بنایا نہیں ہوتا. جن لوگوں جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں سسٹم کو، وہ ان کا ایجوکیشن تعلق نہیں ہوتا گورنمنٹ لیول کے اوپر. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت دفعہ نہ پیرنٹس میں اور نہ اساتذہ میں وہ باریک بینی بھی نہیں ہوتی. یعنی کئی چیزیں، کئی سبجیکٹس آپ نے شاید اپنے بچپن میں پڑھے تھے اور اس کے بعد اب کریکولم اپڈیٹ ہو گیا، آپ اس نظر سے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ہاں کوئی ایک چیز ایسی ہوگی جو بالکل آپ اٹ ول پاپ آؤٹ، اٹ ول جمپ آؤٹ اینڈ اٹ ول میک یو انکمفرٹیبل. تو وہاں آپ اپنا اوپینین پھر وائس کرتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ انوالو نہیں ہوں گے نا، پیرنٹس بھی انوالو نہیں ہوں گے، تو ان کو کچھ نہیں. آپ کو اپڈیٹ رہنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی. اور جو ٹیچرز ہیں ان کی پراپر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، اور دیکھیں جدید دنیا کے مطابق آپ کو تعلیم دینی ہے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ یایا کال کرنے کے لیے. ایک اور چیز سائرہ میں یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارا پرپس آف ایجوکیٹنگ آ چائلڈ کیا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کچھ لوگ بڑا بیسک لے کے چلتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ انگریزی میں بول لے یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو خود ڈاکٹرز ہوں اور ان کے بچوں نے اگر لاء پڑھا ہے یا آرٹس پڑھا ہے یا میڈیا سائنس پڑھا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں بچے کو اتنی فریڈم تو دی کہ وہ پڑھ لے اور وہ اس میں گریجویٹ کر جائے، لیکن اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں دیں گے. یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ المیہ ہے. دیکھیں، جب ہم یہ بات کریں نا کہ میں نے اپنے بچے کو کیوں پڑھانا ہے، سو یہ سوال آپ کو سب سے پہلے خود سے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا کہ آپ نے اس کو کس اسکول میں بھیجنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سب کا فوکس اب یہ ہو گیا ہے کہ اچھی ڈگری ہو، اس کے بعد یہ اچھا کما سکے، رائٹ. اب وہ جب آپ نے انفلوئنسر کی مثال دی تو بہت سارے لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ ایسا ٹیلنٹ یا کچھ آپ ایسا کر دیں جو وائرل ہو جائے، اس کے لیے بھی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ وائرل ہو جائیں تو آپ اچھا ارن کریں گے اور وہ ٹھیک ہے، مشہور الگ ہوں گے. سو وہ جو بیسک آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ آپ کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت کیوں ہے،
آپ نے اسکول اس کو بھیجنا کس لیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں. ہم نے بہت دفعہ شاید خاندان والوں سے کمپیریزن کرنے کے لیے یا اپنے ہی ارد گرد سرکل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جی فلاں کا بچہ اس اسکول میں جا رہا ہے تو میں نے بھی اس میں بھیجنا ہے، یا میں نے سنا تھا کہ یہ اسکول اچھا ہے تو میں نے بھی اس میں بھیجنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، تو وہ اپنی بھی بھول گیا. ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی بھی اور سم واٹ پیرنٹس کی بھی کہ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا اپنا آپ کو ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے حساب سے آپ زندگی لے کر چلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے میں وہ ویژن انسٹل کرتے ہیں. اور سوچ کے ساتھ ساتھ طاہرہ یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹریٹجک لیڈرشپ لیول پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ دنیا کی آبادی کا 5واں بڑا ملک ہیں تو آپ کی آبادی کا وہ کیا تناسب ہے. ہم آلریڈی یہ بات تو کر رہے ہوتے کہ 2 کروڑ بچہ اسکول جانے کی عمر کا اسکول نہیں جاتا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو یہ ایک دم سے ایوری بڈی وانٹس ٹو بی این انفلوئنسر یا بس وہ کمانا چاہتے ہیں، ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے سیلیبریٹی، تو پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ فقدان ہوگا انجینئرس کا، ڈاکٹرز کا، اکاؤنٹنٹس کا، پروفیشنلز کا، وہ فعال کیسے رہ سکے گا؟ ناصر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایجوکیشن کو جب بھی ہم ڈسیمنیٹ کریں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشنز بات کر رہا ہوں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت اپنے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. لائک فیملی سے بھی تھوڑا بڑھ کے آپ سوچیں. اور اگر آپ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، تو وہ اچھا مسلمان بھی بنتا ہے، اچھا شوہر بھی بنتا ہے، اچھا بیٹا بھی بنتا ہے، ورک پلیس پہ جا کے جو ہے وہ غلط کام بھی نہیں کرتا. تو تھوڑے سے ہم کو اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے. اور اگین ایز آئی اسٹیٹڈ ارلیئر کہ پیرنٹس کا بہت بڑا اسٹیک ہے اس پورے ایجوکیشن کے نظام میں. اگر آپ کو لگتا ہے حکومت کام نہیں کر رہی، اگر آپ کو لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر اسکول میں آپ کو رائٹس نہیں، آپ جا کے بات کریں. آپ میجورٹی میں ہیں، پیرنٹس اس ملک میں میجورٹی میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر چیزیں امپوز کی جا رہی ہیں، تو اپنے رائٹس کو جیسا آپ نے کہا کہ وہ ایکسرسائز کریں. اتنا تو آپ کم از کم کریں کہ پوائنٹ آؤٹ کریں، سو دیٹ وی کین پونڈر اپون ایز این ایجوکیشنسٹ کہ اگر کہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. اور تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیں. دیکھیں اگر آپ کی پرسنلی تعلیم کم بھی ہے اور آپ اپنے بچے کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں، تو آگہی اور ایک جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پڑھا لکھا پن، یعنی ہم اکثر لوگوں کو پہلے جج کرتے ہوتے ہیں طاہرہ کہ یہ دیکھیں جو حرکتیں کر رہے ہیں، جتنا لاؤڈ ہو رہے ہیں، جتنی بدتمیزی سے بول رہے ہیں، تہذیب یافتہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے. آج الٹ ہو چکا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص بھی وہ والی تہذیب کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے. یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اگین کیونکہ ہمارے پاس ڈگریز تو پھر بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس تربیت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا پہلے کی جب آپ بات کریں نا، ابھی تو جو شخص لاؤڈ ہے اس کو پھر بھی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہیڈڈ اور بڑا اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. پہلے سے بالکل اب اپوزٹ سم واٹ چیزیں ہوں گی. اس کا اگین ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو مورل ویلیوز تھی نا، جو آداب تھے، لیکن اسکول میں آپ کو سکھاتے ہیں، ہم نے اس چیز کو بڑا اسپیسیفائی کر دیا، کوئی کیسے بھی بیٹھے. دیکھیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بیٹھنے کے تہذیب آداب آنے چاہیے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اسکول سے پتہ چلتی تھی. ایون اگر ہم خود بھی ریکال کریں تو بہت چھوٹی چھوٹی عادتیں ابھی بھی ہیں. سلام کرنے میں پہل کریں. ابھی کے بچہ بیٹھا ہوا بڑے آرام سے کہتا ہے جب تک آپ اس کو سلام نہیں کرتے تو وہ کیوں کرے. چھوٹی سی چیز آپ دیکھیں نا، آپ نے جیسے بات کی کہ کلاس 4 میں ہم انک پین، فاؤنٹین پین استعمال کرنا سیکھتے ہیں. صرف کلاس 4 تک الاؤڈ ہوتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پہ یا آپ کی پاکٹ پہ یا آپ کے یونیفارم پہ کہیں انک گری ہوئی ہو. اس کے بعد اگر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے یو آر لیکنگ بیہائنڈ ان بیسک اسکلز. آج ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا کرنا بند کر دیا. اب ہم اسکولوں میں بھی دیکھیں بچہ جس طرح بیٹھا ہوتا ہے اس طرح بیٹھا رہے. آپ کا ہیئر کٹ کیسا بھی ہے، آپ نے اگر لڑکیوں نے جویلری پہنی ہوئی ہے تو اٹس نارمل، آپ نے بال کیسے بھی رکھے ہوئے، نیل پالش لگائی ہوئی ہے. اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسکول میں منع کی جاتی تھیں اور اس کا آپ کو ریزنس دیے جاتے تھے، بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا. یہ جو ہے نا یہ تعلیم کا حصہ نہیں تھا، یہ تربیت کا حصہ تھا. انفارچونیٹلی اب اسکول سے صرف بچے ڈگری لے کے تو نکل رہے ہیں، تعلیم لے کر نکلیں. تربیت والا جو کمپوننٹ ہے وہ پیرنٹس نے اور ٹیچر نے نا ایک دوسرے کو بلیم کرنے میں دونوں نے ذمہ داری ہٹا دی. Absolutely. This is a very important point. Thank you so much Dr. Tahira for being here. Thank you Nasir for being here. بڑی important بات کہ اسکول سے صرف اور صرف آپ سبجیکٹ نالج نہیں لیتے. This is exactly what was being said کہ آپ کو میتھس کرنا، انگریزی بولنا یا مختلف سبجیکٹس کی آگہی نہیں آتی، بلکہ آپ کو ایک کمپلیٹ ڈسپلن آف لائف ملتا ہے کہ کیسے آپ نے وقت پہ آنا ہے، اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. آپ کی کلاس میں آپ جیسے 15 اور بچے اگر موجود ہیں تو ایک ہیلدی کمپٹیشن کیا ہوتا ہے، کیا بات آپ نے پبلک میں کرنی ہے، کس لہجے میں کرنی ہے. یہ سب چیزیں آپ اپنے اسکول سے سیکھتے تھے، which unfortunately is not the case right now. چاہے وہ بہت مہنگا اسکول ہو یا کم فیس والا اسکول ہو، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کم سے کم ہے اور اس پہ بات کرنی بہت اہم تھی. بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.